بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت ہم بستری کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے۔ کسی پرائی عورت کو دیکھنا بھی آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے، مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزا دیں گے۔ ترجمہ: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کے حصے کا زنا لکھ دیا گیا ہے، جس کو وہ خواہ مخواہ کرے گا تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا ہے جانا فحش کی طرف، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا جھوٹ۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ فعلی زنا: اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی ملاپ فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند صورتیں ہیں: شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محارم سے زنا، اجنبیہ سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی کا زنا۔ سزا: ان صورتوں میں اگر زانی شادی شدہ ہو تو اپنے اقرار یا گواہان شرعی کے ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ مجازی زنا: یہ فعلاً تو زنا نہیں ہے مگر یہ زنا فعلی کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ مجازی زنا کی 5 قسمیں ہیں۔ جسم کا زنا: تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہے کہ مرد و عورت کا غیر شرعی غیر قانونی جنسی ملاپ جس کی آخری حد دخول ہے زنا ہے۔ نظروں کا زنا: غیر مرد کا غیر عورت کو اور غیر عورت کا غیر مرد کو دیکھنا کہ جس سے بیمار دل میں فجوری روح کے اضطراب سے شہوت و ہوس کی آگ بڑھ کے نظروں کا زنا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی کسی عورت پر بری نظر ڈالتا ہے وہ اپنے دل میں پہلے ہی اس کے ساتھ زنا کر چکا ہے۔ زبان کا زنا: بچوں، جوانوں اور بڑوں کا ایک دوسرے سے بد کلامی، بد زبانی، دشنام طرازی، فحش گوئی، غیر مہذب اور غیر اخلاقی گفت و شنید وغیرہ کرنا زبان کا زنا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں۔ دماغ کا زنا: کسی مرد یا عورت کا اپنے ذہن میں آزاد جنگلی وحشی جانور کی مثل کسی تخیلیاتی یا تصوراتی شے سے اختلاط و ملاپ آوارہ سوچ دماغ کا زنا ہے۔ کانوں کا زنا: نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات شہوت سے سننا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات شہوت سے سننا کانوں کا زنا۔ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اپنے محارم سے زنا کرنا وہ بھی کبیرہ ہے۔ اس کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے، ورنہ 100 کوڑے ہیں، مگر آج کل حدود کا نفاذ نہیں، اس لیے ایسے شخص کو صدق دل سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ایسا شخص اگر اپنے فعل پر نادم ہو کر توبہ استغفار کرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عزم کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مسلم ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زنا کی سزا اور عذاب: اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ جو شخص زنا کا مرتکب ہوا اور بغیر توبہ کیے مر جائے اس پر مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر سختی فرمائے گا اور اس کو زنا کے ہر عمل کے بدلے آخرت کا ملتا جلتا عذاب ہوگا۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نامحرم کے لیے چہرہ سنوارتا تھا، قیامت کے دن چہرہ سیاہ ہوگا۔ نامحرم کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا، قیامت کے دن چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ نامحرم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا،
قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے مشتعل کیا جائے گا۔ نہ محرم سے دل لگی کی باتیں کرتا تھا، قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ نہ محرم سے ہنسی مذاق کر کے کہکے لگاتا تھا، قیامت کے دن پیٹتا چلاتا اٹھے گا۔ نہ محرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا، قیامت کے دن غمگین اور اداس حالت میں اٹھے گا۔ نہ محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا تھا، قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ نہ محرم کی ملاقات کے لیے چل کر گیا، قیامت کے دن پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنائیں گے۔ نہ محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، قیامت کے دن ہاتھوں میں آگ کی ہتکڑیاں پہنائیں گے۔ نہ محرم سے زنا کی ابتدا منہ ملانے بوسے سے کی، قیامت کے دن گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نہ محرم کی گردن سے گردن ملائی، قیامت کے دن گردن میں آگ کی زنجیر ڈالیں گے۔ نہ محرم کے سامنے شرمگاہ سے لباس ہٹایا، قیامت کے دن تارکول کا لباس پہنائیں گے۔ نہ محرم سے مل کر جنسی پیاس بجھائی، قیامت کے دن پیاسا اٹھایا جائے گا۔ نہ محرم سے ملاپ کے وقت جنسی طوفان اٹھا، قیامت کے دن شرمگاہ کو آگ سے دہکایا جائے گا۔ نہ محرم سے ملاپ کے وقت شرمگاہ سے منی خارج ہوئی، قیامت کے دن شرمگاہ سے بدبو خارج ہوگی۔ نہ محرم کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیری، قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکائیں گے۔ نہ محرم کے پستان پکڑے اور چوسے، قیامت کے دن پستانوں کے بل جہنم میں لٹکائیں گے۔ نہ محرم کے جسم کی مہک سونگھی، قیامت کے دن جسم سے حیران کن اذیت ناک بدبو آئے گی۔ نہ محرم کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے ہوئے، قیامت کے دن آگ کے تندور میں یکجا کیا جائے گا۔ نہ محرم کے ساتھ اپنے جسم کو کھولا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ننگا پیش کیا جائے گا۔ نہ محرم سے زنا کے لیے لوگوں سے چھپ گیا، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کیا جائے گا۔ نہ محرم سے تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولا، قیامت کے دن منہ پر مہر لگا کر عزا سے گواہی لیں گے۔ نہ محرم سے اپنے حسن و جمال کی تعریفیں سنی، قیامت کے دن سب لوگ لعنتیں بھیجیں گے۔ نہ محرم سے ملتے وقت سلام کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لعنتیں بھیجے گا۔ نہ محرم کے جسم کے بوسے لیے، قیامت کے دن سانپ پورے جسم کو ڈسیں گے۔ نہ محرم سے زنا کے وقت انگ انگ نے مزہ پایا، قیامت کے دن انگ انگ میں بچھو ڈنگ لگائے گا۔ نہ محرم کے جسم پر اختیار پایا، قیامت کے دن نہ محرم کے شوہر کو نیکیوں پر اختیار ملے گا۔ نہ محرم کے جسم پر سواری کی، قیامت کے دن نہ محرم کے شوہر کے گناہ اس کے سر پر سوار ہوں گے۔ نہ محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے، قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ نہ محرم سے ہم کلامی کے لطف و مزے لیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی